اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا کروں اور اس جلسے کا اختتام ہو۔ آپ سب کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ماچس والا صاحب، نفیس انصاری صاحب، عادل خان صاحب، عامر ادریسی صاحب، اسد اللہ صاحب، آج سے کچھ دن پہلے تک میں گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کا کٹر مخالف تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی اور عابد صاحب سے ملنے کے بعد ایسی کیا کایا پلٹی کہ آج اس پروگرام میں جی جان سے جتنا ہو سکا آپ سب کو بلانے سے لے کے جو کچھ محنت کر سکا، یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، جس کی وجہ سے یہاں آپ کا آنا آپ کو لگے گا کہ بہت بامقصد ہے۔ آپ نے جو وقت دیا یہ ضائع نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، بہت وقت چاہیے مجھے اپنی بات رکھنے کے لیے۔ 24 سال ویسے بھی آپ نے میرا اخبار ممرہ سماچار پڑھا ہے، نوری بلڈر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بات صرف اتنی آپ کے ذہن میں اتار دوں کہ آپ یہاں کیوں آئے اور آپ آگے ہمارے ساتھ کس طرح جڑے رہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں بلانے کی تکلیف ہم نے کیوں دی اور اب آپ سے امید کیا کرتے ہیں۔ اپنی بات رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اور اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ دوستو، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہوئے، وہ بات جو آپ کے آنے سے ہم ایک احسان محسوس کر رہے ہیں آپ کا، میرے چند لفظوں سے میں وہ احسان آپ کا اتارنا چاہتا ہوں۔ خان اسد اللہ سر نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ یہاں بھلے ہی چند لوگ ہیں لیکن اسٹیج پہ وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں۔ سر، آپ کی بات سر آنکھوں پر، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں تو اسٹیج کے نیچے ہوئے بیٹھے بہت سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، بلکہ سارے ہی کے سارے ایسے نظر آ رہے ہیں جو اپنے آپ میں انجمن ہیں، جن کو دیکھ کر دل راضی ہوتا ہے۔ یہ عفان کٹی یہاں ہمارا بیٹھا بچہ، یہ ممرہ کی ہماری ایک شان ہے۔ آپ لوگ اس کو جانتے ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر آج اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا رکھا ہے، ورلڈ جینیس بک ریکارڈ میں اس کا نام آیا ہے۔ یہ ریبک کیوب آنکھ بند کر کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پٹی پر، اس کے والد، کل ایک پروگرام تھا، وہ ہمارا امین بیٹھا ہوا بلال سر کا بیٹا، یہ اس نے جو ایک بڑی انٹرنیشنل ویب سائٹ لانچ کی ہے ممرہ سے یہ بچے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ شبیشتہ بیٹھی ہوئی ہے، کھڑے جاؤ بیٹا۔ یہ شبیشتہ بہت ہی مشہور شیف ہے، ادھو ٹھاکرے کی وائف کے لیے کلاسز ہینڈل کرتی ہے، چیف منسٹر سے لے کے سب اس کی عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بچیوں کے لیے مفت کلاسز چلاتی ہے، اور ممرہ کا اتنا نام اس نے روشن کیا ہے کہ الحمدللہ جب بھی یہ بچی کے بارے میں آپ خالی انسٹا پر جا کر دیکھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ بچے ہمارے یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی جگہ پہ آپ جیسے لوگ، آپ کا آنا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں اپنی بات کو صرف اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میری گلوبل کیئر فاؤنڈیشن سے کٹر مخالفت کس بات کو لے کر تھی؟ وہی سر، آپ ہنس رہے، آپ ہی وہ کڑی ہیں جو مجھے عابد سر تک لے کر گئے، اس لیے آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ اس دن کی تکرار آپ کو یاد ہے عابد کے ساتھ جو میری ہوئی تھی کہ نہیں، میں نہیں مانتا تمہارے گلوبل، یاد ہے؟ لیکن آپ نے بہت محنت کی ہے سر، آپ کے لیے بہت دل سے شکریہ۔ ہاں جی، تو ہوا یہ کہ میری جو مخالفت تھی، دوستو آپ ایک بار اس کی تائید کریں گے کہ ایک شخص نے جرم کیا ہے اور اگر وہ سزا بھگت رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اسے جیل سے باہر نکالنے والے؟ سوال صحیح ہے بھائی، تو نے کسی کو مارا، کسی کے گھر کا چراغ بجھایا،
تو نے کسی کے ظلم کی، زیادتی کی، تجھ سے ہماری ہمدردی کیا ہے کہ قانون نے تجھے جو ہے وہ جیل تک پہنچایا ہے، ہم تجھے چھڑانے والے کون ہیں؟ سر سوال جائز ہے؟ جب یہ سوال میں نے عابد سر کے سامنے رکھا کہ سر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ مددگار فاؤنڈیشن، نوری گروپ آف کنسٹرکشن، ہم لوگ آپ کا بھرپور ساتھ دیں، یقیناً ہر نیک کام میں اللہ تعالیٰ جو خدمت لیتا ہے، کووڈ میں بھی جو خدمت لی ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، جو خدمت اللہ لینا چاہتا ہے لیتا ہے، لیکن آپ کا ساتھ کیوں دیا جائے؟ جبکہ آپ، ہمارے عمران صاحب ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہیں پرائم ٹائم میڈیا کی، یہ بھی اس دن تھے جس دن یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو عابد صاحب نے ایک ایسی بات کہی جس نے واقعی جو ہے نا دل کو پارا پارا کر دیا اور مجبور کیا کہ اس انسان کا ساتھ دیا جائے. اور انشاءاللہ یہ بات سننے کے بعد آپ کے دل میں بھی وہ جذبہ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ ہم کو صرف یہاں جمع ہو کر ہمارا آپ نے دل رکھا کہ نوری سر آپ نے دعوت دی، شبیر خان صاحب نے اتنی محنت کی ہے، شبیر خان صاحب نے دعوت دی، جن لوگوں نے بھی آپ کو بلایا، آپ ان کا دل رکھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک بہت بڑے مشن کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں. یہ مشن کیا ہے؟ مشن صرف ملزمین کو جیل سے باہر لانے کا نہیں ہے کہ ان کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہیں تو چلو ہم ضمانت کا انتظام کرتے ہیں، ان کے پاس اچھا وکیل نہیں ہے. ان کی وکیلوں کی ٹیم بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی مہنگا وکیل کرتے ہوں گے نا، اس سے بھی زیادہ ذہین اور اس سے زیادہ اچھی پریکٹس کرنے والے لوگ گلوبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پوری جی جان سے محنت کر کے یقیناً وہ ملزمین کو باہر لاتے ہیں. لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک لیسٹ نکالی ہے اور چلو بھائی اتنے لوگوں کے 10 بھرنا ہے، اتنے لوگوں کے 15 بھرنا ہے. نہیں، وہی سر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ پہلے اسٹڈی کرتے ہیں اس کیس کی. مثال کے طور پہ ایک بچے کے بارے میں شکایت ان کے آفس تک آئی کہ بھائی میرا بچہ جیل چلا گیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ ٹرین میں مارا ماری کی تھی یا جو بھی اس کی حرکت تھی، لیکن میرے پاس وکیل کے پیسے بھی نہیں ہیں اور ضمانت کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ اس کیس کو یوں ہی لے کر کورٹ نہیں پہنچ جاتے. غور کیجئے گا آپ یہ بات کو، یہ اس کیس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس بچے کو نکالنا کتنا ضروری ہے. اس کو پرائیورٹی لیول پر لانے کے لیے وحید بھائی جیسے اور بہت سارے سمجھدار لوگوں کی ایک ٹیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب وہ ٹیم جب معلومات لے کر آتی ہے تو دیکھیے معاملہ کیسے سامنے آتا ہے. ایک لڑکے نے دوستوں کے ساتھ مل کے مار پیٹ کر لی، ادھر کی بھی ایک گینگ ادھر کی بھی ایک گینگ، لاٹھی ڈنڈا چل گیا، کچھ ادھر کے بند ہوئے کچھ ادھر کے بند ہوئے. جس کی شکایت آئی اس کے گھر سے جب اسٹڈی کی رپورٹ آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہی بچہ گھر کا اکیلا کمانے والا تھا. ایک نوجوان بہن ہے گھر میں، ایک بوڑھی ماں ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ بچے سے کبھی ایسی حرکت نہیں ہوئی، لیکن پتہ نہیں دوستوں کے کس چکر میں کس بہکاوے میں آ کے وہ لڑ پڑا اور اس نے جوش دکھا دیا جوانی کا. اب میں باہر نکلتی ہوں تو لوگوں سے نظر نہیں ملا پاتی کہ دیکھ کسی کا بیٹا جو ہے نا جیل میں ہے. میں گھر سے باہر نہیں جاتی، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. میری بیٹی بولتی ہے کہ امی جو کام ملے گا میں کر لوں گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاچار بیٹی اگر کام کے لیے گھر سے نکلے گی، دوستو یہ ماحول اس کو نوچ کھانے والے گیدڑ اس سماج میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف اس کی کہانی سنے کہ یہ کتنی مجبور ہے. ایسے میں انہوں نے جا کر اس بچے سے ملاقات کی جیل میں. سر جیل میں اس کو حالات بتائے کہ تیری اس نادانی سے جو تو جوش میں آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ مار پیٹ کر بیٹھا، تیری ماں گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ لوگ بولیں گے دیکھو اسی کا بیٹا جیل میں ہے. وہ ماں عزت کے مارے گھر سے باہر نہیں جاتی.
اور تیری بہن ہو سکتا ہے کہ کسی غلط راستے پہ چلا جائے. بتا بیٹا تو چھوٹ کے آئے گا جب تک اگر تیری ماں نے آتم ہتیا کر لی اور تیری بہن دھندے کے راستے پہ چلی گئی, تو سماج کو کیا منہ دکھائے گا. اس نے بہت رویا کہ حقیقت میں مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے جوش میں یہ قدم اٹھا دیا, مجھے بچا لو. اس سے وعدہ لیا گیا کہ اب اس کے بدلے میں تو جب چھوٹ کر آئے گا تو جو تو نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی, بے عزتی کی, وہ کام کرے گا جس سے ان کی عزت بڑھے. تو وہ کام کرے گا جس سے بہن کو لگے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, تو میرا بھائی تو کبھی اتنا نیک اور شریف نہیں تھا, اب تو یہ پنجگانہ نمازی بن گیا. تو وعدہ کر ہم تیری ضمانت کراتے. اس بچے نے وعدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ضمانت کرائی. آپ بتائیے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ زندگی بدل گئی اس بچے کی. کہاں تو یہ ڈر تھا کہ اب یہ ان آروپیوں کے بیچ میں رہے گا جیل میں جو اس کو اپنی برائی کے چنگل میں لے لیں گے, یہ باہر آئے گا تو بڑا کرمنل بنے گا. لیکن جب اس تک صحیح بات پہنچی, اپنے گھر کے حالات پہنچے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو وہ بچہ جو کرمنل بن سکتا تھا آج ایک سماج میں عزت دار انسان بن کے جی رہا ہے. اور یہی وہ بات تھی جس نے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ عابد سر آپ جب چاہیں ممرا آ جائیں. اور آج میں اپنی دعا سے پہلے عابد سر کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, بلکہ اس میں شبیر بھائی بھی شامل ہیں, میرے ساتھ ہم سب شامل ہیں. ان سب کی طرف سے عابد بھائی آپ کو یہ شعر ہے کہ وہ دھوپ کے چھپر ہوں یا چھاؤں کی دیواریں, وہ دھوپ کے چھپر ہوں یا چھاؤں کی دیواریں, اب جو بھی اٹھائیں گے مل جل کے اٹھائیں گے. جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا, جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا. ہم پھول سہی لیکن پتھر بھی اٹھائیں گے, ہم پھول سہی لیکن پتھر بھی اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو ہمارے ساتھ قائم رکھے. دوستو آخری بات کہ آپ اب کیا کر سکتے ہیں, کیوں آپ آئے ہیں, آپ کا آنا ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے, عابد سر کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتا ہے. کیس بھیجیں. عابد سر صحیح ہے, کیس بھیجیں. آپ کی نظر میں کہیں کوئی ایسا مظلوم نظر آ جائے, عابد سر کے نمبر پہ فون کریں, ان کی ٹیم کے کسی نمبر پہ فون کریں, اس کو مدد کے لیے ہمارے پاس بھیجیں, عابد سر کے پاس بھیجیں. اگر آپ نے یہ بھی نیک کام کیا کہ کسی کی صحیح رہنمائی کر دی تو یقیناً آپ کا یہاں آنا آج کی تاریخ میں قبول ہو جائے گا, سفل ہو جائے گا, اور ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, یہاں آنے والے مہمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر, یہ دور دور سے آئے ہمارے ماچس والا ڈاکٹر ماچس والا سر, اس عمر میں بھی اتنی دور سے ہمارے لیے تشریف لائے. اسد سر نے اپنا قیمتی وقت نکالا, عادل بھائی نے, پرویز بھائی نے, اور یہاں تمام عامر ادریسی صاحب نے, ہمارے بھائی شہید بھائی نے, یہ انہوں نے جو وقت نکالا ہمارے لیے اور اس نیک کام کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اس مشن کو ایسی کامیابی دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں ہمارے آل کو بخش دے. آمین یا رب العالمین.